جانم سائیں تمہیں خدا پوچھے اور اس مستر چیپس بنانے والے سوری لکھنے والے کو کچھ جہن ویسا کرے، اب یہ بتاؤ آگے کیا کرنے کا ردہ ہے؟ اب سب اس کے بعد حدین اپنے موبائل سے اپنی دوست کو وائس میسج کرنے کے بعد اپنے ٹیپ پر ویڈیو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ماں کہ امی جانم جواب تو 2 میسج پڑھنے کے بعد بھی جواب نہیں دیتی۔ واٹس ایپ پر اس نے میسج دیکھ لیا تھا پر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو حدین جو بور ہو رہی تھی دوبارہ اسے میسج کرتے ہوئے بڑبڑائی، میں ناراض ہو گئی ہوں تم سے۔ حدین میسج پر میسج کر رہی تھی پر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے پیچھے کتے پڑے، تمہیں کوئی کوجی شکل والا ہیرو ملے جو تم پر ظلم نہیں کوجی والا ہو، ظلم نہ کرے۔ حدین بولتے ہوئے فون کو پٹکا، ایک بھی میسج کا جواب نہیں دے رہی پر فون اب زمہرے اور میں یہ بور ہو رہی ہوں، پڑھنے کو میرا دل نہیں اور کوئی مجھے سنتا نہیں۔ حدین بیڈ پر لیٹی پنکھے کو گھورتے ہوئے پھر سے صرف ایک وائس میسج کرتے ہوئے آنکھوں کو موند گئی۔ تبھی اس کا موبائل پر ٹن کی آواز آئی جس پر حدین نے موبائل فون کی سکرین پر دوسری طرف کا جواب دیکھا، سوری رانگ نمبر میں کوئی ہے ہی نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کی دوست ہو۔ دوسری طرف کا جواب پڑھ کر حدین مسکرا دی، تو آپ جو بھی کوئی ہے بات کر لے مجھ سے، کیوں کہ میں بہت بور رہی ہوں۔ حدین نے شرارت سے لکھتے ہوئے موبائل کو دیکھا۔ 15 پھر 20 منٹ گزر گئے، دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ جو کوئی بھی ہو تم نے مسٹر چیپس تو پڑھا ہوگا، اس کے بارے میں اپنی رائے تو دو۔ حدین کا جو دل کیا بنا سوچے سمجھے دکھا دیا، کہنا ہے یا کمینی جو کوئی بھی ہے، جواب ہی نہیں دے رہا۔ حدین بیزاری سے بولی، حدین لائف بہت بور ہے، کیا کیا جائے، چلو کچن میں چلتے ہیں، کچھ کھا پی لے۔ خود سے بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن سے اپنے لیے چائے بنا کر باہر نکلی تھی کہ سامنے ہی صوفے پر اس کی ماما اور زریاب اس کا کزن بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، حدین نے سلام کیا اور حاجرہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کسی وہ زریاب چائے پتی حدین سے بولا، میں تو بہت پیاری ہوں، آپ سنائیں۔ حدین خوش ہوتے ہوئے بولی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ زریاب اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولا پر حاجرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ماما کیا ہے، ڈانٹنا مت۔ اب حدین چڑھ کر بولی، تم مت صدرنا۔ حاجرہ کے بولنے پر زریاب بھی مسکرا دیا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ دل میں حدین اپنی ماں کو بولتے ہوئے اوپر کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے زریاب ہنس دیا جبکہ حاجرہ نے اسے گھوڑی سے نوازا۔ ہاف ماما بھی نہ سب کے سامنے بھی بے عزتی کر دیتی ہے۔ حدین چائے کا سپ لیتے ہوئے خود سے ہی بولی، جب اپنا سر دیکھا تو اس پر میسج آیا ہوا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی دوست نہیں ہوں میں، اسی لیے اب دوبارہ مجھے میسج مت کرنا۔ دوسری طرف سے کہنے پر حدین مسکرا دی، یہ تم ہی وہ ذلیل عورت، تمہیں اللہ پوچھے ابھی ماما سے بے عزتی کروا کر آئی ہونے میری ماں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری بے عزتی کرتی ہے، اور ایک تم ہو جو دوست ہونے کے باوجود ریپلائی نہیں کرتی۔ کاش میں تمہاری کلاس میں ہوتی، تم مجھ سے سیدھی نہ ہوتی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالتی۔ حدین نے ایک لمبا سا وائس میسج اسے بھیجتا ہوا موبائل سائڈ پر رکھا اور خود چائے پینے کے بعد صبح کے لیے لیٹ گئے۔ عالم شاہ جو اپنی فائل پر کام کر رہا تھا تب سے کسی کے بار بار میسج آنے پر دیکھتے ہوئے ان کو سنتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کوئی پاگل لڑکی ہے، شہید عالم شاہ نے بولتے ہوئے اسے جواب دیا، اور بار بار اس کے میسج آنے کے بعد اسے پھر سے جواب دیا، کتنی پاگل ہے، اور میں اسے جواب بھی دے رہا ہوں، بلا بھی تو کر سکتا ہوں۔ عالم شاہ سوچ کر رہا گیا، پر شہید سے اس لڑکی کی باتوں کا مزہ لف رہا تھا۔ اس کی آخری بات سنتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ موبائل کا ڈیٹا آف کرتے ہوئے اپنا کام کرنے لگا۔ پاگل لڑکی لگتی ہے، ویسے جو بھی ہے نوٹ فرش کر دیا میرا، اور یہ میری فائل بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ عالم شاہ اور کسی لڑکی کے بچپنی پر ہنس رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ سیدھا آپ اپنے دوست کے پاس جا رہا تھا جو ریسٹورنٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ دونوں نے ڈنر کرنا تھا۔ عالم اپنی گاڑی سے نکل کر اسے کال کرنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پسس مستر شاہ آپ تو بہت الرٹ ہیں، کسی نے عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا کہ عالم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہاتھ کو پکڑا کر اپنی دل نکالتے تان لی تھی۔ اس پر عالم شاہ کا اس طرح دیکھ کر زیان ہنستے ہوئے بولا، دشمن بہت ہے یار، کیا کروں، چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عالم شاہ بولا تو دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ دیے۔ آج موڈ کافی فریش ہے، زیان عالم کا موڈ الگ ہی طرح کا محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر بولا، ہاں بس کسی کی باتوں نے موڈ فریش کر دیا۔ عالم میسجوں کے بارے میں سوچ کر مسکرا دیا، وہ کون ہے؟ وہ زیان ہنستے ہوئے بولا، کوئی پاگل ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، بس کوئی رانگ نمبر تھا۔ بس اس کے میسج پڑھ کر موڈ فریش ہو گیا کہ اس طرح کے پاگل بھی ہے دنیا میں۔ عالم ہنستے ہوئے بولا، ہاں 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 ہاں، اور دونوں ہنس دے۔
صبح ضروری دیر ہے اور اس کے بعد ایک ماہ کا لندن کا دورہ عالم کھانا آنے کے بعد کھاتے ہوئے اس سے بتا رہا تھا ہم پورا ایک ماہ اور پھر اس کے بعد ہمارا عالم بنے گا. دولہا اور اس کی دلہن پیچھے پیچھے شاید جی کرتے ہوئے آئے گی اور اس کا شاید جی کہے گا. جی حضور. ضیان ہنستے ہوئے بولا. میں عالم شاہ ہونے کسی کی جی حضوری نہیں کرتا. لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں پر عالم شاہ کو خود کی ذات سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. سر اور پھیکا لہجہ لیے عالم بولا تو ضیان شرمندہ سا مسکرا دیا. آرام سے کھانا کھائے یہ نہ ہو میں تمہیں بھی اٹھا کر باہر پھینک دوں. عالم شاہ کے بولنے پر ضیان ہاتھ اوپر کرتے ہوئے سرنڈر کرنے کے انداز میں مسکراتے ہوئے پھر سے کھانا کھانے لگا اور ساتھ ہی دم کر ادھر کی باتیں کرنے لگے. کرتا تراوزر اور کندھوں پر دوپٹہ لیے آہستہ سے چلتے ہوئے یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی. شایان جو اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا. ہیرو کیوٹ بیرل آنکھوں میں گول گلاسز اور کندھوں کی بیک سائڈ پر بیگ ڈالے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا. وہاں نور ایک بورڈ لڑکی تھی جو کم ہی کسی کو منہ لگاتی تھی. شایان کے علاوہ اس کی کسی سے دوستی نہیں تھی. اب السلام علیکم شایان. وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی. وعلیکم السلام. چلو جلدی چلے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے. شایان اس کو بولا تو دونوں کلاس کی طرف بڑھ دیے. وہاں نور کیا ہوا پریشان کیوں؟ وہ شایان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو اسے پریشان سی لگی تھی. میرے بابا نے میری وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے اس وجہ سے اس کی بات مریض میں ہی رہ گئی. دونوں کلاس لے کر باہر نکلے تو سامنے ہی 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں کھڑی تھی. وہ ان کی کلاس کی سب سے امیر اور تنگ کرنے والا گروپ تھا. شایان چلو یہاں سے مانور اس کو دوسری سائڈ پر لے کر جانے لگی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر شایان کا راستہ روک لیا. کیا تکلیف ہے؟ اب بس کر دے. یہ ناٹک پورا مہینہ ہو چکا ہے اور تو شرط جیت چکا ہے. ارمان اس کا بازو پکڑ کر اسے کھنچتے ہوئے بولا. چلو یہاں سے ڈیسمنٹ بوائے اب بس کر دو یا اس کے ساتھ بہت مزہ آنے لگا ہے تمہیں. اب دوسری طرف سے روین ہنستے ہوئے بولی. ماں نور شایان کا چپ کرنا اور ان سب کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. راستہ چھوڑ دو ہمیں جانا ہے. کلاس لینے ماں نور ان اب کو گھور کر غصے سے بولی. وہ بس انا پرست بولے یہ ہمارا دوست ہے تمہارا نہیں. 1 ماہ پہلے شرط لگائی تھی کہ تم سے دوستی کرے گا. جب تمہیں یونیورسٹی کے گیٹ پر دیکھا تھا شرط پوری ہو چکی ہے اور اب ہم اپنا دوست واپس لیتے ہیں. سمیرہ ہنستے ہوئے بولی. جھوٹ مت بولو. سب تم لوگوں کے جھوٹ کی وجہ سے میں اپنے دوست پر اعتبار کرنا نہیں چھوڑ سکتی. مجھے پورا یقین ہے. شایان نے ماں نور کا اعتبار خود پر دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوئی. وہ اب سچ بول رہے. تم سے دوستی تمہاری انا توڑنے کے لیے کی تھی اور یہ سب میں نے رمین کے کہنے پر کیا تھا. شایان کے بولنے پر ماں نور بس چپ سی سے دیکھتی رہ گئی کیونکہ تمہیں بڑا مان تھا. نہ خود پر میں کسی بھی آرے ویرے کو منہ نہیں لگاتی. تم نے شایان کو منہ لگا دیا. اور پسست رمین ہنس دی. بہت بہت مبارک ہو مستر شایان. شاہ تم شرط جیت دیے. ماں نور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. ماں نور پلیز میری بات. نو. ماں نور ہاتھ کے اشارے سے اسے سٹاپ بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. شایان بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا. چل یار جی مار ایک نہ ایک دن تو یہ کھیل ختم ہونا تھا. ہو گیا چلو اب کچھ کھاتے ہیں. رحمان بولتے ہوئے پانچوں وہاں سے چلے گئے. ماں نور اور شایان کی دوستی کو ٹوٹے 3 دن ہو چکے تھے. ماں نور نے دوبارہ اس مہاتب نہیں کیا اور شایان نے بھی نہیں. اس وقت وہ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ شایان کے بولنے کی آواز پیچھے سے آئی. ہیلو لائبریری. وہ جب بھی لائبریری میں داخل ہوتا اونچی آواز میں بولتا اور ماں نور اسے گھوڑی سے نوازتے ہوئے ہنس دیتی. اس کی آواز آنے پر ماں نور نے اچانک ہی اس کی طرف دیکھا تھا. انداز بالکل پہلے جیسا تھا. شایان کی نظر نہیں اس پر گئی. ماں نور نے جلدی سے اپنا رخ پھیر لیا اور جلدی سے نوٹس بنانے لگی. ماں نور اٹھی تھی اور اپنے فون کے بجنے پر جلدی سے سکرن پر دیکھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی. شایان نے بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا. جس لڑکی کا دن اس کے بغیر چلتا نہیں تھا آج کتنے دن سے اس نے اسے بات تک نہیں کہ شایان بس سوچ کر ہی رہ گیا. دین کیوں لگ رہا ہے جی آج لاسٹ تک بھی ختم ہو گیا. اب کروں گی آرام اور پھر ہوگی موج مستی شروع ہو رہی. لاسٹ تبزب دے کر آئی تھی اور اب فریش ہونے کے بعد بستر میں گھس گئی. آج 2 دن سے اس نے موبائل کو دیکھا نہیں تھا اور سو گئی. جب سو کر اٹھی تو اچانک نظر موبائل پر پڑی. دیکھو تو صحیح میری جانوں کا میسج آیا کہ نہیں. فوراً موبائل فون کو آن کرتے ہوئے بولی کیوں کہ موبائل بند پڑا ہوا تھا اور چارج بھی نہیں تھا. تم نے وہ چارجن پر اور میں کل لو پیٹ پہنچا. فوراً بولتے ہوئے باہر نکل گئی. جب کھانا کھا کر واپس آئی تو موبائل آن ہو چکا تھا. موبائل پر پہلے میسج آیا ہوا تھا جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ کی ایک پاگل لڑکی ہے. عالم شاہ لندن جانے سے پہلے اسے میسج کر کے گیا تھا
تھینک یو سو مچ، میں پاگل ہوں تو آپ کیا ہیں؟ ہورائن کمبل میں گھستے ہوئے میسج کیا جس کو 2 منٹ بعد ہی دیکھا لیا گیا تھا۔ نیر انسان ہوں اور تجمت لگا، بالکل ٹھیک ہوں، وہ تو میں بھی ہوں، ہورائن مسکراہٹ کے ساتھ ٹائپ کرتے ہوئے بولی۔ لگ نہیں رہے ہیں آپ پوری کی پوری پاگل لگ رہے ہیں۔ عالم کے جواب پر ہورائن کا منہ کھل گیا۔ دن گزرتے گئے اور عالم اور ہورائن کی دوستی ہو گئی۔ عالم آج کل فری تھا، اپنا پورا وقت ہورائن کو دیتا، دونوں نے ایک دوسرے کی پکچر بھی دیکھی تھی، وائس میسج، ویڈیو کال اور کال پر ہر وقت بات کرتی۔ ہورائن نے اپنی پوری دنیا عالم کو مان لیا تھا۔ شاید ہی اتنی دیر سے جواب دیا ہے، اپنے نے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی سنا آپ نے؟ ہورائن نے فون کو اٹھا کر بولنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ عالم دوبارہ کال کرے گا، پر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایسے ہی پورا دن گزر گیا۔ ہورائن بے چین سے ادھر ادھر کرتی رہی پر کوئی جواب نہیں آیا، تو اس نے خود ہی سے میسج کیا، آپ بدل دیے ہیں، شاید جی کوئی اور مل گئی ہوگی آپ کو۔ ہورائن نے نم لہجے میں بولتے ہوئے اسے میسج کیا، پر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا اور نہ ہی اس کا میسج دیکھا گیا۔ ہورائن نے بے چین دل کے ساتھ کئی دفعہ اسے میسج کیا، پھر ڈیلیٹ کر دیا، اور اسی طرح روتے ہوئے اس کی رات گزر گئی۔ کچھ ہی دن کے تعلق کو اس نے دل سے جوڑ لیا۔ صبح جب اٹھی تو عالم کا میسج سب سے پہلے آیا ہوا تھا۔ بورڈ مارنا نے ہورائن کو دیکھ کر بہت لسا آیا۔ شاید جی میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے بنائے میسج بھیج کر منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ عالم شاہ اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹویٹ کرتا ہے، اس کی کیئر کرتا۔ ہورائن اس کی بہت بڑی طرح سے عادی ہوتی گئی۔ آپ مجھے دن کیوں بناتے ہیں؟ شاید جی ہورائن لیٹے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ بولی، کیوں کہ سب تمہیں وہ بناتے ہیں، پر میرے لیے تم بس نن ہو، میں سب سے رگدا ہوں۔ عالم مسکراہٹ کے بولا، نیند میں جا رہا ہوں، واپس پاکستان تو میرا نمبر بند رہے گا، 2 دن، اسی لیے پریشان مت ہونا۔ عالم بولا تو ہورائن نے منہ بنا لیا، شاید جی میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی اتنے دن؟ ہورائن نم لہجے میں بولی۔ ہورائن بچوں والی ضد مت کرو، تم میری دوست ہو، اچھی خود کو میرا عادی مت بناؤ۔ عالم بولا تو اس کا لہجہ سرد تھا، روڈ تو مت ہو، ہم پھر بات ہوگی، میں آرام کرنے لگا ہوں، صبح میری فلائٹ ہے۔ عالم تحول سے بولنے کے بعد کال بند کر چکا تھا۔ ہورائن اس کے اس انداز پر رونے والی ہو گئی اور روتے ہوئے اسے میسج کیا، آپ بہت برے ہیں، مجھے رولاتے ہیں۔ ہورائن نے بولتے ہوئے میسج کیا،